थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। मैं एजेंडा पर बात करूंगा। बड़ा अहम एजेंडा है और मैं समझता हूं कि इस एजेंडा के थ्रू कई चीजों की वजाहत भी हो जाएगी और मैं इस हाउस का एक मेंबर भी हूं। बात सुने, आप बात सुने। एक सेकंड कबीर साहब, बात सुने। सही है, वो मैं वही बात करने लगा हूं जी। वाइंड अप जो है ये अली मोहम्मद साहब करेंगे। जी कैसे? अब आप सुने, बड़े जोर शोर से यहां पर तकारीर हुई। तकारीर कम, इल्जामात ज्यादा थे, मगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को इस एजेंडा के साथ मुंसलिक रखूं। जनाब चेयरमैन, ये स्टेटमेंट क्या है जरा पढ़े। द हाउस में डिस्कस द गवर्नमेंट्स अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन ऑन ऑपोजिशन वर्कर्स। इस स्टेटमेंट का हकीकत के साथ सिर्फ उतना ही ताल्लुक है जितना कि कतरी खत का एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के साथ था। इससे ज्यादा इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी बात, इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल वर्कर्स का, मैं समझता हूं हमारे नजदीक वो लफ्ज नहायत काबिल एहतराम है, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स सियासत में वो क्लास होती है कि जिनके कांधों पर सियासी जमातें खड़ी होती हैं, जो सच्चे दिल से ये समझते हैं कि वो किसी नजरिया जिसको वो जो समझते हैं इस मुल्क की खातिर वो अपना रोल प्ले करते हैं, कुर्बानियां देते हैं। मगर जनाब चेयरमैन, पिछले सेशन में भी जब इस मौजू पर बात हुई तो इसी एजेंडे की आड़ में बड़े जोर शोर से यहां पर जो नाम लिए गए वो उन पॉलिटिकल वर्कर्स के नहीं थे। वो नाम तो उन लोगों के थे कि जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, कौमी दौलत लूटने जैसे इल्जामात हैं, अदालतों में उनके ऊपर मुकदमात हैं और केसेस हैं। जनाब चेयरमैन, अब सवाल पैदा होता है कि इसको एजेंडा में लाने की जरूरत क्यों पेश आई? तो जवाब वाज़ेह है। जवाब बहुत वाज़ेह है कि हालिया दिनों में एक इत्तेहाद पुरोया गया और उसके ताने बाने भी हम समझते हैं कि मिलते हैं ये जो मैंने इससे पहले बात की उसके साथ। और जलसे जुलूसों का एक सिलसिला शुरू हुआ और मीनार पाकिस्तान के अंदर उसने अपनी आखिरी सांसें ली। उस नाकामी और हजीमत का मलबा किसी पर तो डालना था, लिहाजा कहा गया अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन ऑन ऑपोजिशन वर्कर्स। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि सबसे पहले अवाम ने आपके एजेंडे को और आपके बयानिए को मुस्तरद किया। पॉलिटिकल वर्कर्स ने आपके घर में आपके बयानियों को मुस्तरद किया। खुद आपकी जमातों के अंदर आवाजें उठी और एक तोड़ फोड़ का अमल शुरू हुआ और आप कहते हैं कि इस नाकामी की वजह अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन ऑन पॉलिटिकल वर्कर्स। नो सर, आप देखें उस दिन मीनार पाकिस्तान के मनाजिर, उस जलसागाह के मनाजिर कि जहां पर इनकी बात सुनने के लिए खाली कुर्सियां भी मुंह मोड़ के पड़ी हुई थी। खाली कुर्सियां भी मुंह मोड़ के पड़ी हुई थी। क्यों? कि वो एजेंडा था सिर्फ यकनुकाती कि जितने लोग स्टेज पर खड़े हैं उनके केसेस में रिलीफ, वो जो पैसा
وہ لے کر اس ملک کے عوام کے ساتھ جو ظلم کر چکے ہیں اس سے ریلیز، اور ظلم تو یہ ہے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو بیانیہ اختیار کیا گیا اس میں نہ ریاست کا خیال رکھا گیا نہ ریاستی اداروں کا خیال رکھا گیا، اور وہ بیانیہ اختیار کیا گیا کہ لگتا تھا کہ یہ مودی کی زبان ہے، حسین حقانی کے پیپر ہے۔ جناب چیئرمین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سوچتے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں، ایک غلطی سب سے ہوتی ہے، ایک اصلاح کی طرف چلتے، مگر اقتدار کی ہوس میں، پیسہ بچانے کی ہوس میں، کیسز کے ریلیز کی ہوس میں یہ تمام حدیں پار کرتے ہوئے۔ دوسری بات، اگر ہم اس پر آ ہی جائیں انپریسیڈنٹڈ پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور حکومت سوچ بھی نہیں سکتی ہے اس پریسیڈنٹس کو دہرانے میں جو آپ اپنے دوار میں دہراتے رہے، سیاسی ورکرز پر جو آپ ایک دوسرے کے اور پی ٹی آئی کے ظلم کرتے رہے۔ اس کریک ڈاؤن کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کہاں سے شروع کروں؟ کیا ایس ایس ایف سے شروع کروں کہ جب آپ نے کہا پولیس کافی نہیں، اپنی ایک فورس بنا ڈالی، دلائی کیمپ بنا ڈالے، عقوبت خانے بنائے اور سیاسی آوازوں کو خاموش کیا؟ جناب چیئرمین، ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ 2014 دنیا چیخی، میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کو۔ 31 اکتوبر 2016 Pakistan authorities must immediate and unconditionally release hundreds of opposition activists, lift restrictions on their movement, and take all appropriate measures to ensure that people are allowed to exercise their right to peaceful assembly, Amnesty International said today. 2016. The organization calls come as Pakistan's authorities have intensified their crackdown on supporters of Imran Khan's Tehreek-e-Insaf party, including by using unnecessary and excessive force. The police fired tear gas, rubber bullets against protesters and detained hundreds in indiscriminate and arbitrary mass arrests. یہ کہتے ہیں بھرے ہوئے اخبارات ان کے فسطائی ہتھ کنڈوں سے، اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہلے بھی ذکر ہوا، اور یہ ذکر تو پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب بن چکا ہے، ایک سیاہ باب، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، جہاں پر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا گیا کہ گلو بٹوں کی میت میں ان کے ساتھ مل کر اس وقت کی حکومت کے ایما پر پنجاب پولیس نہتے کارکنوں پر نہ صرف ٹوٹ پڑی، آنسو گیس، گولیاں، بارش بزرگوں کو، قرآن پڑھتے بزرگوں کو گھسیٹا گیا، لاٹھیاں برسائی گئیں، حاملہ عورتوں کے چہروں پر گولیاں برسائی گئیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ معصوم بچی بسما جو اس کی بیٹی تھی، اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر صرف ایک سوال کر رہی تھی کہ میری ماں کو کیوں مارا، کیا قصور تھا ان کا؟ پیسفل پروٹیسٹ۔ ہمیں آ کے یہاں بھاشن دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین، یہ بیانیہ جو مسترد ہوا، یہ جو جلسے خالی ہوئے، یہ جو سٹیج ویران ہوئے، یہ جو سوال آپ کرتے ہیں کہ عمران خان کو ایک کال دیتا تھا تو مینار پاکستان بھر جاتا تھا، اوور فلو ہو جاتا تھا، اور ہماری دفعہ خالی کرسیاں الٹی پڑی ہیں، تو آپ کو سبق سمجھنا چاہیے اس میں کیا ہے۔ سبق صرف ایک ہے
کہ عوام کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں، کرپشن کے ساتھ نہیں نکلتے. یہ ہے سبق جو آپ کو وہاں سے لینا چاہیے تھا. جناب چیئرمین، میں اور میرے کئی ساتھی اس تحریک کا حصہ تھے جو عمران خان کی قیادت میں کرپشن کے خلاف شروع ہوئی تھی، اور اسی پارلیمنٹ کے سامنے یہ میرے صحافی بھائی بھی یہاں پر کئی بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا اسی پارلیمنٹ کے سامنے جہاں پر عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جس طریقے سے بے دردی سے کریک ڈاؤن کیا گیا، جو گولیاں برسائی گئیں، جو لاٹھیاں برسائی گئیں، اور اس کو آنسو گیس کہنا بھی، کیونکہ ہم سب اس کا شکار ہوئے، زہریلی گیس چھوڑی گئی. اور بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی، پیسفل پروٹیسٹ کی. آپ تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے اور دعوے کرتے ہیں جمہوریت کے، اور جمہوریت صرف اس لیے کہ ٹھیک کہا میرے بھائی نے، کاکڑ صاحب نے، عمران خان نے بہت پہلے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ جس دن بات اصل مدے پر آئے گی، کرپشن اور لوٹی ہوئی دولت پر، تو نہ صرف یہ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ مل کر یہ واویلا بھی مچائیں گے. جمہوریت خطرے میں ہے، پارلیمنٹ خطرے میں ہے، اور وہی ہم آج دیکھ رہے ہیں. ہم آج بھی آپ کے اس رائٹ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ جلسے کرنا چاہتے ہیں، کریں لانگ مارچ، صرف تاریخیں نہ دیں، کریں لانگ مارچ. آپ نے پہلے بھی آئے تھے یہاں پر دھرنے کے لیے، فرق صاف ظاہر ہے، ہم نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ مولانا بددل ہو گئے خلاف ورزی سے، جو اس وعدے کی خلاف ورزی سے جو ان کے کچھ ساتھیوں نے ان سے کی تھی، اور ان کو یہاں سے جانا پڑا. تو ہم تو کسی جمہوری تحریک کا راستہ روکنے والے نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی اس ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے، مگر دیر آر ریڈ لائنز. آپ کا بیانیہ جب ریاست کے خلاف ہوگا، آپ کا بیانیہ جب ریاستی اداروں کے خلاف ہوگا، آپ کا بیانیہ جب افواج پاکستان کے خلاف ہوگا، آپ کا بیانیہ جب عدلیہ کے خلاف ہوگا، اور جس سے ریاست کی کمزوری کی طرف جو جائے گا، اس کو یقیناً اس کا مقابلہ کیا جائے گا. جناب چیئرمین، ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ سب تانے بانے ملتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی کارروائیاں ایک مرتبہ پھر تیز ہو رہی ہیں، اطلاعات ہیں، ری گروپنگ ہو رہی ہے. جناب، یہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے. دشمن اس ملک جو کھٹکتا ہے ان کی آنکھ میں وہ کوئی حربہ نہیں جانے دیتے. مگر سب سے بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے کچھ نادان دوست، میں نہیں کسی پہ الزام لگاتا، میں کہتا ہوں نادانستی میں ہی اس کا اگر حصہ نہیں بھی بنتے تو کم از کم وہ اس کی سپورٹ کر لیں. جناب چیئرمین، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں جو انتناک واقعہ ہوا، اس کی مذمت تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے. ہم نہ صرف اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنے بچوں کی داد رسی کریں گے، مگر اصل داد رسی